جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ دنیا کے تمام خزانے قدموں میں رکھ کر کے بھی دنیا نے دیکھا ہے کہ ناصر نام کا وہ امیر آدمی جو دنیا کے امیر ترین آدمیوں میں جس کا شمار ہوتا تھا، اس کی پلکیں کام کرنا بند کر دی۔ یہ پلک ہم جب چاہتے ہیں تو اپنی پلک کو بند کر لیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں تو کھول دیتے ہیں۔ اپنی آنکھوں کو اپنی مرضی سے پلک آنکھ کے اوپر لے آتے ہیں، بند کر لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں کھول دیتے ہیں۔ کیا کبھی غور کیا کہ یہ بھی اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے؟ بہت عظیم نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عنایت فرمائی ہے۔ اگر ہم ان پلکوں میں اللہ نے جو کھولنے اور بند کرنے کی طاقت ہمیں دی ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیں تو شکر ادا نہیں کر سکتے۔ شکر ادا کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے ہم۔ وہ آدمی بڑا امیر تھا، دنیا کی کثیر دولت اس کے پاس تھی، مگر اللہ نے یہ طاقت صرف چھین لی کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی یہ پلکیں بند نہیں کر سکتا تھا، کھول نہیں پاتا تھا، نہ بند کر سکتا نہ کھول پاتا۔ ڈاکٹر سلیشن ٹیپ لگا کر اس کی آنکھیں کھولتا تھا پلک، اور سلیشن ٹیپ لگا کر بند کر دیا کرتا تھا۔ ٹیپ کے ذریعے اس کی پلک کھلتی اور بند ہوتی تھی۔ کسی نے اس سے جا کر کے پوچھا، جناب اگر تمہیں یہ طاقت مل جائے کہ تم اپنی طاقت سے اپنی پلک کھول سکو اور بند کر سکو تو بتاؤ اس کے بدلے میں کیا دے سکتے ہو؟ تو اس نے کہا، جتنی دولت مجھے اللہ نے دی ہے میں سب کچھ دے کر کے یہ طاقت لینا چاہتا ہوں۔ اتنی عظیم نعمت ہے، اللہ اکبر۔ تو دنیا کی یہ دولت جس کے پاس ہو، ممکن ہے کہ وہ پھر بھی مجبور ہو، اسے پھر بھی چھوٹا کہیے، مگر جس نے اپنی رضا کو رب کی رضا میں فنا کر دیا پھر وہ خدا کا ہو گیا۔ اب اسے چھوٹا نہ کہو، اس لیے کہ اس کی شان یہ ہے کہ اگر ہم بیمار ہو جائیں، اللہ پلک کی طاقت چھین لے، اپنی مرضی سے پلک بند نہیں کر سکتے۔ خدا کی قسم، جو اللہ والے ہو گئے، اگر یہ ہاتھ اٹھا دے، اپنی نہیں دوسروں کی بند آنکھیں ہاتھ اٹھا دے تو اللہ مردوں کو زندگی دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب سمجھ میں آ رہا نا کہ یہ چھوٹے نہیں ہیں، مگر پھر بھی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، واہ کیا مرتبہ غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے، نیچے نیچے نہیں۔ اولیاء میں جو بڑے مراتب والے ہیں، جن کے مراتب بلند ہیں، جن کی عظمتیں رفیع و شان ہیں، ان کے بارے میں کہتے ہیں، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ اور اعلیٰ حضرت یوں ہی نہیں کہتی دنیا ان کو، وہ علم کے سمندر تھے، اور ایسے سمندر بعد میں لوگوں نے تحقیق کیا تو کہا 55 علوم و فنون پر آپ کو مہارت تامہ حاصل تھی۔ مزید تحقیق کی لوگوں نے تو پایا کہ اعلیٰ حضرت کو صرف 55 نہیں، 100 سے زائد علوم و فنون پر مہارت تامہ حاصل تھی۔ جو علم کا ایسا پہلے بے کہا ہو، مگر یاد رکھنا اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت علم کی بنیاد پر نہیں کہتے، ہم اعلیٰ حضرت کا احترام عاشق رسول ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں۔ تو جو علم کا پہلے بے کنار ہے، جسے 100 سے زائد علوم و فنون پر مہارت تامہ حاصل ہے، وہ کہہ رہا ہے لوگوں اونچے اونچوں کو دیکھنا، اور جب دیکھنا اونچے اونچوں کو
ان کا مرتبہ ان کی شان سمجھ میں آوے تو جان لینا کہ جہاں ان کا سر ہے اس سے اوپر میرے غوث پاک کا قدم ہے۔ اسی لیے فرمایا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ میں عرض کروں میرے آقا سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حکم سے بغداد کی جامع مسجد میں آپ نے کھڑے ہو کر اعلان فرمایا تھا قدمی ہادی علی رقبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ اچھا جب میرے آقا سرکار بغداد جامع مسجد میں اعلان کر رہے تھے تو جامع مسجد میں ہم جیسے لوگ نہیں بیٹھے تھے، ہماری اور آپ کی طرح لوگ نہیں بیٹھے تھے، ہزاروں اولیاء بیٹھے ہوئے تھے، ہزاروں اولیاء بیٹھے ہوئے تھے۔ اور سنو اللہ نے جب سرکار بغداد کو پیدا فرمایا، جس سال آپ کی ولادت بسعادت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے غوث پاک کی معیت اور ساتھ کے لیے، ساتھی بنانے کے لیے اسی سال اللہ نے بغداد میں ہزاروں اولیاء پیدا فرمائے تاکہ ان پڑھوں میں، جاہلوں میں، کمزوروں میں، چھوٹے چھوٹوں میں، گناہگاروں میں اگر میرا یہ پاک بندہ سرکار بغداد میرا یہ محبوب رہے گا تو زمانہ اس کے مرتبے کو سمجھ نہ پائے گی۔ اسی لیے اللہ نے معیت کی خاطر ساتھ میں رہنے کے لیے بغداد میں ہزاروں اولیاء پیدا کر دیے تاکہ زمانہ دیکھ لے کہ غوث اعظم کو اللہ نے جب غوثت کبریٰ کا مقام عنایت فرمایا تو آپ کے ساتھ رہنے والے ہزاروں اولیاء اللہ تھے تاکہ زمانہ قیامت تک یہ کہتا رہے غوث اعظم امام التقیٰ والتقیٰ جلوۂ شان مقدمہ کو سلام۔ غوث اعظم امام التقیٰ والتقیٰ، متقیوں کے امام، جلوۂ شان قدرت ہے سرکار غوث پاک۔ تو جب اعلان فرمایا مسجد میں ہزاروں اولیاء اللہ موجود، گناہگاروں میں نہیں فرمایا کہ میرا یہ قدم، یہ تو آپ نے سنا کہ آپ نے جب مسجد میں فرمایا تو صرف مسجد والوں نے نہیں سنا، صرف مسجد والوں نے نہیں سنا، جس کو بھی سنانا چاہا وہ خراسان میں تھا تو بھی سن لیا۔ خراسان میں تھے خواجہ غریب نواز، اللہ کی عبادت میں مشغول تھے، اعلان ہو رہا ہے بغداد میں میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ سر جھک گیا اور عرض کیا حضور آپ کا قدم صرف گردن پر نہیں میری آنکھوں پر بھی ہے، میرے سر پر بھی ہے، میرے دل پر بھی ہے۔ گویا میرے خواجہ اعلان کر رہے ہیں یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ اور جب سر جھکا کر آپ کے پائے ناز کو خراسان کی سرزمین پر، اپنے دل پر، اپنے جگر پر، اپنی آنکھوں اپنے سر پر رکھ لیا، اللہ نے غوث پاک کے ادب کرنے کی وجہ سے خواجہ غریب نواز کو ہندوستان کا بادشاہ بنا دیا۔ جب اعلان کر رہے تھے مسجد میں ہزاروں اولیاء بیٹھے تھے، جیسے اعلان ہوا کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ آپ ایسا کیوں کہتے ہو، آپ ایسا کیوں کہتے ہو۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی عام انسان ہوتا ہم جیسا، جسے صرف نگاہوں کی بصارت
ملی ہوتی اپنی نگاہوں سے جو دیکھ سکتا تھا تو ہو سکتا ہے ایسا آدمی اعتراض کرتا، لیکن ہزاروں اولیاء بیٹھے تھے، اقطاب بیٹھے تھے، ابدال بیٹھے تھے، عارفین بیٹھے تھے، وہ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ غوث پاک اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہے، اللہ نے آج غوث پاک کے سر پر غوثیت کبریٰ کا تاج سجا دیا ہے، اس لیے اللہ کے حکم سے اعلان ہو رہا ہے۔ اعلان فرمایا، شیخ علی ابن حیدی بیٹھے ہوئے تھے، آگے بڑھے، آ کر کے آپ کے قدم کو اپنی گردن پر رکھا۔ حضور آپ کا قدم باطناً میری گردن پر ہے مگر ظاہراً بھی آپ کا قدم میری گردن پر ہے۔ اس ادب کے نتیجے میں اللہ نے یہ اعجاز بخشا علی ابن حیدی کو کہ زمانے میں کوئی بھی انسان کبھی بھی قیامت تک کسی شیر کے سامنے علی ابن حیدی کا نام لے لے، شیر فوراً پیچھے ہٹ جائے گا۔ علی ابن حیدی کے نام کو اللہ نے اس لیے بلند کر دیا کہ قدم کو ظاہراً بھی اپنی گردن پر رکھ دیا۔ اور جانتے ہیں جب یہ اعلان ہوا اولیاء کرام خوف زدہ ہو گئے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، یوم یکشف عن ساق، یعنی ایک دن ایسا آئے گا جب اللہ تعالی اپنی پنڈلی اقدس کا اظہار فرمائے گا۔ پنڈلی کا مطلب سمجھتے ہیں؟ خیر اس لفظ کا لفظی ترجمہ کرنا بھی مناسب نہیں، اس لیے کہ اللہ تو جسم و جسمانیت سے پاک ہے، لیکن اس کی شان کے لائق جیسا بھی ہے، اس نے فرمایا کہ یوم یکشف عن ساق، ایک دن آئے گا کہ جب اللہ پاک اپنی شان کے مطابق اپنی پنڈلی اقدس، اپنے پائے ناز کا اپنی شان کے مطابق اظہار فرمائے گا، اظہار فرمائے گا، کھول دے گا، زمانہ دیکھے گا۔ پھر اللہ اکبر، جب اعلان کیا میرے آقا سرکار بغداد نے، اعلان ہوا، سارے اولیاء دہشت میں مبتلا ہو گئے، خوف زدہ ہو گئے، ڈر گئے، اور سب کی عقلیں، سب کا دماغ، سب کا ذہن اس بات کی جانب چلا گیا، یوم یکشف عن ساق، سب وہی سوچنے لگے کہ آج اللہ نے اپنی شان کے مطابق اپنے پائے ناز کا اظہار فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، مگر یہاں اللہ نے اپنی ساق اقدس کا کشف نہیں فرمایا تھا، بلکہ یہ غوث پاک کا قدم تھا کہ جب میرے آقا سرکار بغداد میں اپنے سرہی پیر کی حفاظت کا اعلان کیا، زمین کے سارے اولیاء نے سر جھکا دیا فوراً۔ سر کی حفاظت کا اعلان نہیں کیا کہ میرا سر کتنا اونچا ہے، زمانے کو بتا رہے ہیں دنیا والوں، آج دیکھ لو عبد القادر کا پیر کتنا بلند ہے، آپ نے اپنے پیر کی عظمت کا اظہار کیا، ساری یہ زمین کے تمام اولیاء اللہ نے اپنی گردنیں جھکا دی فوراً۔ اعلیٰ حضرت نے جبھی فرمایا تھا، گردنیں جھک گئی، سر بچھ گئے، دل لوٹ گئے، کشف ساق آج کہاں، میرے آقا یہ تو قدم تھا تیرا۔ سرکار بغداد، اللہ نے آج کشف ساق نہیں فرمائی، بلکہ اپنے بندے سے کہا اعلان کرو، تاکہ زمانہ آپ کے سر کی عظمت تو کبھی نہیں ڈال سکتا، کم از کم آپ کی پیر کی حفاظت کا اندازہ کر سکے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آنا تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا۔ اولیاء مانگتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلواتے ہیں، تو جس نے رکھا قدم اپنی گردن پر، تسلیم کیا اس حکم کو، وہ ولی تھا تو ولایت باقی رہی، ولی تھا تو ولایت باقی رہی، اور جس نے سر گھما لیا اللہ نے اس ولی کی ولایت کو چھین لیا، گویا ولایت بھی اسے ملے گی جو غوث پاک کے
جو غوث پاک کا دیوانہ نہیں، جو میرے غوث کا غلام نہیں، جو میرے غوث کا نام لینا نہیں، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ایمان کیسا ہے؟ اور ایمان وہ عظیم دولت ہے، وہ عظیم دولت ہے کہ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی نعمت، کوئی دولت نہیں۔ اس دولت پر سب کچھ قربان کی جا سکتی ہے، مگر کسی دولت کے لیے ایمان کو قربان نہیں کیا جا سکتا۔ تو کیا سمجھتے ہو یہ دولت اللہ ہر کسی کے سینے میں رکھ دے؟ ہمیں دل جو ہے ایک برتن ہے، ہمارا دل، اور برتن میں جیسا برتن ہوتا ہے ویسی چیز رکھی جاتی ہے، جیسا برتن ہوتا ہے ویسی چیز رکھی جاتی ہے۔ اچھا برتن، صاف برتن ہو تو کوڑے اور کباڑ اس میں نہیں رکھتے ہم۔ جو کھانے پینے کا برتن ہو اس میں ہاتھ نہیں دھلتے ہم، اس میں کلی نہیں کرتے ہم۔ لیکن وہ غلطان، وہ تو بھائی کلی کرنے کے ہی کام میں آتا ہے، اگرچہ صاف بھی ہو گئے، اس لیے کہ وہ غلطان کو بنایا ہی اسی لیے گیا تاکہ اس میں کھیگھاڑ ڈالی جائے، اس میں تھوک ڈالی جائے۔ تو اپنی مقدر پر ناز کرو۔ ہم جو نام لیتے ہیں سرکار بغداد کا، یہ نام، یہ محبت ہمارے سینے میں ہے تو گویا ہمارا دل ایسا برتن ہے، ایسا صاف ہے کہ گویا اللہ کے نزدیک اس لائق تھا کہ سرکار بغداد کی محبت اس میں ڈالی جائے۔ یہ بدبخت جو سرکار بغداد سے نفرت کرتے ہیں، ان کا دل تو غلطان ہے، اور غلطان میں جس طرح کوئی پانی نہیں پیتا ہے، اللہ کسی کا دل غلطان کے مانند ہو جائے تو اللہ اس کے دل میں غوث پاک کی محبت نہیں رکھتا ہے۔ تو ہمارا دل گویا صاف برتن ہے، اسی لیے اللہ نے ہمارے دلوں میں سرکار بغداد کی محبت رکھی۔ تو ہمیں تسلیم ہے کہ آقا ہم آپ کے غلام ہیں، ہمیں اپنی غلامی میں رکھنا۔ زندگی آپ کی غلامی میں گزرے، موت آئے آپ کی غلامی کی حالت میں، اس لیے کہ ہمیں یقین ہے دنیا میں اگر غوث پاک کی محبت میں زندہ رہے، غوث پاک کی محبت میں مر گئے تو دنیا میں بھی یہ محبت ہمیں بچائے گی، قبر میں کام آئے گی، اور آخرت میں جب فرشتے جنت میں جانے سے روکیں گے، عاشق غوث اعظم سینہ تان کر اعلان کر رہا ہوگا، فرشتوں روکتے ہو کیوں مجھے جنت میں جانے سے؟ یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا؟ غوث اعظم۔ فرشتوں روکتے ہو کیوں مجھے جنت میں جانے سے؟ یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا؟ غوث اعظم کا۔ تو اللہ ہمارے ہاتھوں میں سرکار بغداد، سرکار غوث اعظم کا دامن ہمیشہ باقی رکھے، تا قیامت رکھے، سلامت رکھے۔ ان کی محبت میں ہمیں، ہماری اولاد، ہماری نسلوں کو زندگی اور موت عنایت فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علیہ الا البلاغ۔ السلام علیکم۔